إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ صحبہ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے کہ ہم سب الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جانتے ہیں لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں کی گئی ہر عبادت جو ہے 1000 سال کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ لوگ سارے ہی اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہوگے۔ ہم نے اس کی تھوڑی سی یہ ایفرٹ کو چینج کیا ہے کہ ہم سارے مل کے ایک جو مسنگ پوائنٹ تھا نا مجلس کا، کیونکہ مجلس کا اجر جو ہوتا ہے نا ماشاءاللہ تبارک اللہ فرشتے ان مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہاں پہ آتے ہیں۔ ہم سنگل تو الحمدللہ ہر کوئی اپنے اپنی جگہ پہ اعتکاف کی نیت سے، یکسوئی کی نیت سے، فوکس ہونے کی نیت سے یہ عبادت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ابھی آپ لوگوں کا پاکستان میں اور انڈیا میں تو یہ مڈ آف دا نائٹ ہو گیا، تو ہم لوگ ابھی ذرا فریش ہو کے آئے ہیں اور تازہ دم ہوئے ہیں، نیا وضو کیا ہے اور پھر اپنے ذرا موڈ کو فریش کیا، چائے شائے سب نے پی ہوگی الحمدللہ، نوافل بھی پڑھ لیے ہیں، تھوڑا سا نوافل کا انتظام کیا ہے، پھر ساتھ میں ہم لوگوں نے دعائیں بھی کی ہیں، تسبیحات بھی کی ہیں۔ ابھی ہم جو یہ لیکچر کا ٹائم ہے یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان دنوں میں خاص طور پہ اس رات کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں ایسی عبادت، اور عبادت ماشاءاللہ سے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں جو ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں، قرآن سے بھی ملا ہے، واٹس ایپ سے بھی ملا ہے، اور ہم نے پورا شعبان سے لے کے ہم نے وہ جو ہمارا شعبان کی ساری دوڑ کے پھر رمضان میں انٹر ہوئے جذبے تھوڑے سے بڑھتے گئے، بڑھتے ہم نے اصل میں کہاں پہنچنا تھا، ہم نے اصل میں یہاں پہنچنا تھا، لیلۃ القدر کی رات کو پہنچنا تھا۔ اس کو پانے کا شوق اور جذبہ اپنے آپ کو لے کے یہاں تک آیا شعبان سے۔ یہ ہے ہماری جو ٹارگٹ، یہ منزل ہے، یہ 10 دن ہے جس کو پانے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ جس نے شعبان کو محنت کی، بیج لگائے، پانی لگایا، ایفرٹ کیا، پھر رمضان کے اندر انٹر ہوئے، اور پھر رمضان کے اندر ہم لوگوں نے کوششیں کی قرآن کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، اپنی ساری ہر طرح کی کوشش جو بھی ہم کر سکتے تھے دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم یہاں تک پہنچے۔ اچھا جی، شائستہ کہہ رہی ہیں کہ آواز کلیئر نہیں آ رہی، تو آپ لوگوں کو سب کو آواز چیٹ باکس میں ڈالیں، ٹھیک ہے؟ مائک انمیوٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ پھر ہم ڈسٹربنس زیادہ ہو جائے گی۔
چیٹ باکس میں لکھیں کہ سب کو آواز کلیئر نہیں آ رہی یا صرف ان سسٹر کو نہیں آ رہی. اگر کسی ایک کو نہیں آ رہی الحمدللہ باقی سب کو آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بھئی آپ جس سسٹر نے لکھا نا آواز نہیں آ رہی وہ اپنے مائک کو سیٹ کریں, ٹھیک ہے, اپنے نیٹ کو چیک کریں. ابھی ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جس جگہ پہ پہنچ گئے نا اللہ کی توفیق سے, اس میں اب ہم نے اور مزید کیا کرنا ہے. تو جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں, اب 3-4 دن سے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے اور پھر کل سے ہم نے قیام کرنا شروع کیا ہے. قیام کے اندر پھر ہم لوگ مختلف چیزوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز سے درجات بلند ہوتے ہیں. کبھی ہم تسبیحات کے ذریعے سے دیکھتے ہیں, پھر ہم قیام کے ذریعے سے دیکھتے ہیں, اور پھر ہم دعاؤں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. تو مختلف چیزیں دعائیں ملتی ہیں. ابھی ہمیں لیلۃ القدر کے اندر سب سے پہلے تو دعاؤں میں جو ٹاپ پہ دعا آتی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے درگزر فرمائے, معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین معاملہ کرتے ہوئے لیلۃ القدر نصیب فرمائے, جس کے ذریعے سے ہمارے جو ہیں ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں, پلس یہ ہے کہ ہمیں 84 ایئرس کی عبادت نصیب فرمائے. یہ کچھ دنوں کے اندر رسک نہیں لینا ہے کوئی ایک دن یا طاق راتوں میں کہ کون سی رات ہو جس کے اندر ہم عبادت کریں. میرا خیال ہے کہ اس طرح کا رسک تو کسی کو لینا ہی نہیں چاہیے, خاص طور پہ ہم جیسے لوگ شعبان سے چل رہے تھے اور الحمدللہ چلتے 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 ہمت اللہ تعالیٰ نے دی, توفیق اللہ تعالیٰ نے دی. اب ان 10 راتوں کے اندر میرا نہیں خیال کہ یہ 10 راتوں کے کوئی ایک دن ایک لمحہ بھی ضائع کرنے والا ہے. اتنی محنت کی ہے, لاسٹ پہ آ کے سو نہیں سکتے, لاسٹ پہ آ کے ہم تھک نہیں سکتے, لاسٹ پہ آ کے ہم بیٹھ نہیں سکتے, باتوں میں, گپوں میں, بازاروں میں, عید کی تیاریوں میں, یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی بھی ڈسٹریکشن کے ساتھ اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو وہ ساری محنت یہاں پہ آ کے وصول ہوگی اگر ہمیں انشاءاللہ لیلۃ القدر نصیب ہو گئی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے. اور اس کے اندر یہ جو ہم جس ٹائم بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسی مجلسیں پسند ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وہاں فرشتے بھی آتے ہیں. تو اس لیے پھر ہم نے ایک چیز یہ مسنگ تھی, ہم نے اس کا بھی انتظام کر لیا کہ ہم مل کے اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ریمائنڈر کے طور پہ ساری چیزیں بتا رہی ہوں تاکہ اس جگہ اس وقت کی ویلیو کا احساس ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندے میری کس لیے بیٹھے ہیں. فرشتوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مغفرت کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو بیٹھے ہیں سب کو معاف کر دوں گا, مفہوم ہے, سب کو معاف کر دوں گا. تو وہ پھر کہتے ہیں یا اللہ اس میں تو ایسے لوگ بھی آ کے بیٹھیں گے چلتے چلتے آئے اور صرف سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی آ کے بیٹھا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا, چاہے اس کی نیت نہیں بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی, مگر وہ آ گیا, میں سب کو اس مجلس میں معاف کر دوں. تو ہماری بھی ایک خوبصورت سی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا خوبصورت ذریعہ بنایا ہے نیٹ کے ذریعے سے کہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ کے اوپر, الحمدللہ. ابھی آتے ہیں آج کے ہم ٹاپک کی طرف. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہم یہ ویک رکھیں گے اسی ٹائم پہ ڈیلی ڈیفرنٹ ٹاپک ہوا کریں گے انشاءاللہ بإذن اللہ, جو اپنے آپ کو ایمان کو بڑھانے کے اور پھر جو کہتے ہیں نا تقویت دینے کے, ایک دوسرے کے ساتھ ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ سسٹرز بھی ساری جاگ رہی ہیں اور پھر ڈیفرنٹ عبادتیں کر رہی ہیں, ہم سے کہیں آ کے ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں. جیسے رمضان میں ہوتا ہے نا, پہلے عشرے میں بڑا ہی ہم لوگ دوڑتے ہیں, بیچ میں جا کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. لیلۃ القدر کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارا نفس ہمیں سستی کی طرف مائل کرنا شروع کرتا ہے. 1-2 راتیں جاگی پھر تھکاوٹ ہونا شروع کی, تو پھر کیا چیز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے, ہمیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ, اور پھر یہ ہم فضیلتیں جب پڑھتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کی کہ کس تسبیحات کے ساتھ کس دعا کے ساتھ کیا فضیلت ملتی ہے, تو پھر یہ ہمیں صحابہ کے واقعات, نبی کی حدیثیں, اور اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ایمان کو جو کہتے ہیں نا تازہ کرنے والے کام انہی چیزوں سے ملتے ہیں. اور پھر علم جو ہوتا ہے نا وہ پھر ہمیں کام کرنے کا اور شوق پیدا کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم کچھ چیز سیکھیں گے. سب سے پہلے آج کا جو ٹاپک ہم لے کے چلیں گے, آج کا یہ جو 1 آور ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے. سب سے پہلے تو ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے, درود کے بارے میں, کیونکہ ہم بہت سارے تسبیحات کر رہے ہیں, درود بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور آج ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ درود میں ہمیں کیا کیا کیسے کیسے کیا فضیلت ہے, کیا طریقہ ہے, کیا مسنون طریقہ ہے, اور کہاں کہاں درود پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ سب کو ماشاءاللہ پتہ ہوگا, مگر ہم پھر بھی اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں گے درود کی فضیلت کے اوپر, یاد دہانی ایک دوسرے کو کرائیں گے, اور پھر اجر سمیٹیں گے. جہاں پہ اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ کے نبی کی باتیں آتی, تو یہ ہم ساری چیزیں کریں گے. مگر تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات کرتے ہوئے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اپنے آپ کو خود انرجی دینی ہے اور بڑھنا ہے, اور پھر ان دنوں پہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت توفیق دے کہ ہم ان ساری چیزوں کو لے کے ساتھ چلتے جائیں انشاءاللہ بإذن اللہ.
درود کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو تھے انسانیت کے لیے رحمت العالمین بن کے آئے تھے، اور یہ ہمارے لیے ہدایت بھی اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملی۔ اور آپ سے محبت کا یہ ایک لیول ہے کہ ہماری ایمان کا جو مکمل ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے نبی سے محبت پہ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اور سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے نبی سے محبت کے ساتھ جب بھی درود پڑھنا ہے اللہ کے نبی کی محبت میں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، درود ہم نے رکھنا ہے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں ہمیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا چاہیے۔ تو پھر ہم اس میں بتاتے ہیں، سورہ احزاب 56 آیت میں پتہ چلتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے قرآن سے ہی سیکھا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے اوپر درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں۔ اب یہ کیا ہے، درود کیا چیز ہے؟ ہم لوگ نا ہر چیز کو بغیر نالج کے کرتے جاتے ہیں نا، تو اس میں پھر بدعتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم درود کے نام کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم درود کے اوپر چلتے ہیں کہ پہلے اس کو سمجھ لیں درود کیا چیز ہوتی ہے۔ درود نا فارسی جو ہے نا اوریجنل اس کی نا فارسی زبان میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو عربی زبان میں صلات بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور جس کے صحیح میننگ کیا ہوتے ہیں، درود کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رحمت، برکت اور دعا، یہ 3 معنی بتائے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں یا صلات اس کو صلات کا عربی میں کہا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جب صلات بھیجتے ہیں تو آپ پہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ اللہ بھی اپنے نبی پہ صلات بھیجتے ہیں نا، تو اس کا میننگ کیا ہو گیا؟ اللہ نے صلات بھیجی ہے، یعنی اللہ نے درود بھیجا ہے تو اللہ نے رحمت کی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر ہم جو انسان اور فرشتے جب اللہ کے نبی کے اوپر صلات بھیجتے ہیں تو اس کی کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پڑھا نا سلو علیہ، جو سورہ احزاب میں آتا ہے، سلو کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے صلات بھیجی، صلات کا معنی درود بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے لیے دعا کی اور رحمت کی اور برکت کی دعا کی۔ اچھا، سلیم و تسلیمہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھر آگے انہوں نے کہا سلیم و تسلیمہ، سورہ احزاب کے اندر اس ورڈ کو استعمال کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درود کے ساتھ ساتھ آپ پر سلام بھی بھیجا گیا، سلام بھی بھیجنا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سنتے ساتھ ہی ہم نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب درود شریف کی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ درود شریف شاید کوئی اسپیسیفک ٹائم پہ پڑھا جاتا ہے، نہیں، اس کے فائدے اور اس کی فضیلتیں اگر آج ہم جیسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کو پڑھنے سے جو نا ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو درجے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت انس صحابی تھے، اور ان سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجھے ایک دفعہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں کہ کون سے دن ہے، کون سی رات ہے، کون سا عمل ہے جو بیسٹ ہے۔ اللہ کی رحمت چاہیے، درود پڑھیں۔ اللہ کی برکتیں چاہیے، درود پڑھیں۔ گناہ بخشوانے ہیں، درود پڑھیں۔ اور پھر اپنے درجے بلند کرنے ہیں جنت میں، تو پھر درود پڑھیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کتنی بڑی نیکی ہے جو ہم درود پڑھ کے حاصل کر سکتے۔ سیکنڈ، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے درود پڑھنے کا؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم سب جو ہے نا سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہو، اتنی زیادہ ایفرٹ ہم کر رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ اچھا، میں نا مائک میوٹ کر دوں، بیٹر ہے کہ آپ لوگ بار بار ان میوٹ کرو اور پھر ڈسٹربنس ہو۔ ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ دعائیں ہم آج کل سبھی چاہ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، اور دعا بھی ہم لوگوں کو ہر ایک کو ڈفرینٹ ہے، ہر ایک کے دل کی حاجات ہیں بہت ساری، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کی دعائیں قبول ہوں۔ تو اس کا پھر کیا طریقہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود ایک صحابی ہیں، آپ جانتے ہیں ان کا نام، جو اسکالر تھے، بہترین اسکالر تھے اور اسپیکر بھی تھے۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے ہی میں جب بیٹھا نماز سے فارغ ہوا تو میں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد پھر میں نے اللہ کے نبی پہ درود بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا اسی طرح سے اللہ سے مانگو تو ضرور ملے گا. دوبارہ پھر اللہ کے نبی نے 2 دفعہ فرمایا کہ اللہ سے مانگو دیے جاؤ گے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ اللہ کے نبی کی بشارت بھی تھی، اور یہ کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی کہ جب ہم حمد و ثنا کرتے ہیں پھر درود کرتے ہیں تو اس کے بعد جب نماز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چھوٹی بھی پڑھتے ہیں، سمپل والی بھی پڑھ لیتے ہیں. اب انشاءاللہ آگے میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ کون کون سی ہوتی ہیں. تو جو مانگے اس کے بعد پھر ہم کیا مانگتے ہیں؟ نماز کے بعد سب کچھ ملے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم دعاؤں میں بھی یہی مینرز ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں اور پھر دعائیں کریں اور پھر ہم درود پڑھیں اور پھر دعائیں کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو پھر کیوں نہیں درود؟ ہمیں پھر درود ہی لیلۃ القدر میں پھر بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ ہمیں پھر درود ہی پڑھنا چاہیے. پھر اس سے ایک اور بھی پتہ چلتا ہے، ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، آپ سب ماشاءاللہ تبارک اللہ سب جانتے ہوں گے. کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز نا میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو راستے کے اندر نا اللہ کے نبی کو نا کھجوروں کے باغ میں جاتے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو فالو کیا، جا کے دیکھا تو اللہ کے نبی سجدہ کرے تھے. تو وہ اتنے حیران ہوئے، اتنی دیر اللہ کے نبی نے سجدہ کیا کہ ان کو تھوڑا سا نا ڈر سا ہو گیا کہ کہیں اللہ کے نبی کی جان تو نہیں نکل گئی ہے. تو وہ تھوڑے سے گھبرا سے گئے. تو پھر اللہ کے نبی نے جب سر اٹھایا تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ جو بھی ان کا معاملہ گفتگو کا تھا. تو آپ نے فرمایا، آگے سے پھر انہوں نے جواب دیا. جو عبد الرحمن بن عوف تھے انہوں نے واپس پھر اللہ کے نبی نے بتایا، انہوں نے پوچھا ہوگا یہ کہ کیا اتنا لمبا سجدے کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک خوشخبری نہ دوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے امین روح الامین آئے ہیں، وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اور کس کے ذریعے سے کہہ دی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو نبی پہ درود بھیجے گا اس پہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، جو ان پہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو سلام کرتا ہے. ماشاءاللہ تبارک، کتنی ویلیو، کتنا درجہ انسان کا خود بخود بڑھ جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا درود پڑھنے سے درجات بلند، اس سے بڑی کیا سٹیٹس بڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو بادشاہ ہے پورے کائنات کا، وہ سلام جس بندے کو کر رہا ہے. اور وہ کس کو کر رہا ہے؟ جو اللہ کے اوپر درود بھیج رہا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیج رہا ہے. الحمدللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ماشاءاللہ سارے بہت ساری چیزیں کریں گے، مگر درود کو اس ٹائم اس کی ویلیو کو فیل کرتے ہوئے نا درود کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور چیز، اس کے درود کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں کو دنیا میں رہتے ہوئے غموں سے گناہوں سے بخشش چاہیے. ٹھیک ہے، غم بہت زیادہ ہے. اچھا غم کی بات کرتے ہیں نا، درود سے نجات ملتی ہے، مگر اس سے پہلے تھوڑی سی ایک بات میں اس کی دلجوئی کے لیے آپ سے کرنا چاہوں گی کہ دنیا ایک چیز یاد رکھیں جو غم کی، کہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ہی کیوں ہے، میں دعائیں مانگ رہی ہوں اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور میں یہ میں اتنے سالوں سے دعا کر رہی ہوں مگر پتہ نہیں کیا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، جو بھی وٹ ایور ہم جو سوچتے ہیں. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، یہ جو دنیا ہے نا یہ جنت نہیں ہے. پہلے تو اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں، اپنے عقیدے کو، اپنے جو تھاٹس کو، کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پہ غم ہوں گے ہی ہوں گے. تو یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دعائیں بعض دفعہ ہمارے لیے قبول نہیں ہو رہی تو پھر اب کیا کریں. تو ٹھیک ہے، تو یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے. بعض دفعہ دعائیں بعد میں ملتی ہیں، دنیا میں نہیں ملتی. یہ جو دنیا نا عارضی جگہ ہے. اسلاف کے واقعات کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اسلاف میں سے تھے 30 ایئرس تک وہ بیڈ پہ پڑے رہے. 30 ایئرس، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 10 سال نہیں، 30 ایئرس. اور پھر ایک شخص ان کے پاس آیا اور افسوس کرنے لگا، افسوس کر رہا تھا کہ آپ اتنے سال سے 30 ایئرس بہت بڑی ٹائم ہوتی ہے، اگر ہم ایک ہفتہ بخار چڑھے تو ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے. تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کہو، رب جس حال میں رکھے میں اس سے راضی ہوں، میں اس حال سے راضی ہوں جس میں رب راضی ہے.
ان کا یہ جواب آگے تھا. تو پھر ہم کہاں ہیں؟ ہمیں ایک چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے 1-2 دن کے تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ابن مسعود جن کے بارے میں ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں زبان پر اپنا کوئلہ رکھنے کو ترجیح دیتا ہوں کہ میں یہ بات کہوں کہ اللہ نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا ہے. یہ جملہ بولنا بھی میری اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی زبان پہ کوئلہ رکھ لوں. یعنی کہ ان کو یہ بات پسند نہیں تھی، یعنی کہ وہ ہر حال میں، وہ کہتے ہیں نا ردیت باللہ ربا، یعنی کہ وہ اللہ کے ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں. اور یقین مان لے کہ یہ جو زندگی کے غم ہے نا، یہ دنیا میں اب تھوڑی سی زندگی ہے، ایک وقت کے لیے سوچ لیں. یہ جو ہماری قیم الجوزی فرماتے ہیں کہ مصیبت اور یہ جو بلائیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو اگر نہ ہوتی تو انسان بھوکا ننگا قیامت والے دن آتا. یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے گناہوں کو جھاڑتی ہیں. اور انسان اگر یہ مصیبتیں نہ آتی تو قیامت والے دن خالی ہاتھ ہوتے ہم، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا. ہمیں کیا لگتا ہے یہ تکلیفیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے اجر بڑھاتی ہیں، یہ ہمارے درجے بڑھاتی ہیں. اور یہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، سارے جو اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تھک رہے ہیں، زبانوں کو جو بول بول کے زبانیں خشک ہو رہی ہیں، کھڑے ہو کے ٹانگیں دکھ رہی ہیں، سر دکھ رہا ہے، نیند سے بھاری ہو رہا ہے، یہ ساری کیا کمال ہے؟ اس کے بدلے جنت ملے گی؟ نہیں. صبر کے بدلے جنت ملتی ہے. جو تکلیفوں میں صبر کرتا ہے نا، اس کے بدلے جنت ہوتی ہے. جنت کی ویلیو تکلیف میں صبر کرنا ہے. تو یہ ہم سوچ لیں کہ یہ درجوں کو بڑھانے کا کام کیا ہے، یہ تکلیف ہے. تکلیف کے بدلے ریوارڈ ہوتا ہے. اگر کوئی کسی بھی تکلیف میں ہے اور رو رہا ہے قیام اللیل کے اندر، اور وہ سوچ رہا ہے کہ بس مجھے فوراً ریوارڈ مل جائے، قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بخشے جائیں، گناہ جھڑ جائیں، اللہ راضی ہو جائے. مشکلیں جو قیام، اچھا ایک اور بھی یاد رکھے، یہ اس دنیا کی مصیبت کب تک ہے؟ کتنی کی زندگی ہے؟ آخر تو ختم ہو جانا. چلیں اگر بیماری بھی ہے آخر ختم ہو جائے، موت آ جانی ہے، تکلیف بھی آخر ختم ہو جانی ہے. مگر جو آخر والی زندگی ہے نا، اگر اس دن کوئی تکلیف ہے، اس دن کوئی پریشانی ہے، اس دن کوئی حسرت ہے، اس دن کوئی محرومی ہے، تو وہ بڑی محرومی ہے. یہاں پہ کوئی غم ہے، یہاں پہ کوئی حسرت ہے، یہاں پہ کوئی تکلیف ہے، تو یہ عارضی تکلیف ہے، تھوڑی تکلیف ہے. اس دن کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے. تو کوشش کیا کرنی ہے؟ شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور پھر اگر اس کے علاوہ بھی جو تسلیاں ملتی ہیں نا، تو وہ پھر درود سے ملتی ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے حضرت کعب بن مالک سے، ابی بن کعب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جب ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے کثرت سے درود بھیجتا ہوں میں آپ پر، تو اپنی دعاؤں میں کتنا حصہ درود کا رکھوں؟ انہوں نے بس دیکھا ہوگا کہ درود کتنا کہ میں پڑھوں. تو آگے سے انہوں نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو پڑھ لو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں 1/4 پڑھ لوں. تو آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو پڑھ لو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اگر نصف کر لوں، 50-50، ہاف آف کر لوں. آپ نے فرمایا جتنا تم کر لو، مگر اس سے بھی زیادہ کرو تو زیادہ اچھا ہے. پھر میں نے عرض کیا 2/3 کر لوں. تو آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو تو کر لو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو تم سے اچھا ہے، تمہارے لیے اچھا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ میں اپنی ساری دعا جو ہے درود کے لیے وقف کر دوں، یعنی کہ صرف درود ہی پڑھتا رہوں، کچھ اور نہ پڑھوں، درود ہی پڑھتا رہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تیرے دکھوں اور تیرے غموں کے لیے کافی ہوگا، اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اس کے باعث کہ اب ہر وقت ہم کچھ بھی نہ پڑھیں، صرف درود ہی پڑھتے رہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا. تو اس کا مطلب اللہ کے نبی کی بات حق ہے. اللہ کے نبی صادق تھے، ان کی ہر بات ورڈ ٹو ورڈ حق ہے. تو اگر ہم صرف بھی درود پڑھتے رہے، ماشاءاللہ تسبیحات ہم لوگ بہت پڑھے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگر صرف درود پڑھتے رہیں تو سارے غم، ساری تکلیفیں، سارے گناہ بخشے جاتے ہیں. اس کی اتنی ویلیو ہے درود پڑھنے کی. اور جو درود نہیں پڑھتا، اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، جیسے آپ ساروں کے، مجھے امید ہے کہ سارے ساتھ ساتھ جہاں اللہ کے نبی کے نام آتا ہے وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ٹائم ہے نا، یہ سارا عبادت ہی ہوتا ہے. یہ جو ہم مجلس میں بیٹھے ہیں یہ عبادت ہے، ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ عبادت ہے، اس میں جو ہم بار بار درود پڑھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ سلام دیتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم کو ہم نے پورے کا پورا، یہ جو 1 hour ہمارا ملتا ہے ہمیں
یہ اتنا قیمتی اور گولڈن ٹائم ہے نا، جس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، یہ نیکیاں کمانی ہے، یہ بھی نیکیوں کا بیسٹ ٹائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو ليلۃ القدر نصیب فرمائے اور سارے سب کے سب گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ غموں سے سب کو نجات دے، اپنی رحمت کرے، دعائیں قبول کرے، جو بھی بہنیں جو بھی دل میں ان کی حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ جو جائز حاجات ہیں ان کو قبول کرے، درجات کی بلندی کا سبب بنے ان کا یہاں پہ آنا بیٹھنا سننا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو درود نہیں پڑھتے، جو لوگ جن کی زبانیں تھکتی ہیں بولنے سے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہیں پڑھتا، وہ بہت بڑا بخیل ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے، کوشش کریں درود پڑھیں، کیا مشکل ہے، بڑے والا درود ابراہیمی بھی ہے، چھوٹے والا بھی ہے، تو جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت عباس سے روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اب سوچیں کہ ہم درود ہی بھول جاتے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر، کیا ہوتا ہے ہم ڈائریکٹ ہی شروع ہو جاتے ہیں، چلے جی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو یہ دے دے، یا اللہ مجھے گھر میں یہ کر دے، یا اللہ مجھے یہ کر دے۔ پہلے تو ہمیں مسنون دعائیں نہیں آتی تھی، الحمدللہ اگر وہ آتی ہیں تو پھر قرآنی دعائیں نہیں آتی تھی۔ اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی تھیں، اللہ نے جو خود بتائی تھی، وہ سب سے بہترین ہے۔ سب سے پہلے قرآنی، اس کے بعد پھر مسنون، اس کے بعد پھر یہ جو درود وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی استغفار کر کے، استغفار کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں نا ہماری ساری چیزوں کو کھا جاتے ہیں، ہماری دعاؤں کو بھی چڑھنے نہیں اوپر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ پہلے پچھلا تو کاؤنٹ کلیئر کریں نا، پھر اگلا مانگنا شروع کریں، تو پھر کیا ہوگا، استغفار کر کے پھر دعاؤں کو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جو درود بھول گیا نا وہ راستہ بھول گیا۔ تو سوچیں ہماری دعائیں بھی تو راستہ بھول جاتی ہیں، بغیر درود کے ادھر ادھر جا رہی ہیں۔ تو کوشش کریں پہلے درود کا اہتمام کریں، یہ اسلوب ہے، ترتیب ہے کہ ہم نے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ پھر حضرت انس سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ بھیجا جائے تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی جو بھی ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو قبولیت کے درجے پہ لے کے جائے، کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کی دعائیں رد ہوں، جو یہاں پہ بیٹھے ہیں سب سننے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہترین قبولیت کا شرف دے۔ تو مگر تھوڑا سا جو اللہ کے نبی کا مسنون طریقہ ہے نا وہ ضرور اختیار کر کے تو بیٹھنا ہے، پڑھنا ہے، اور جو ہے درود کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کس کس جگہ پہ درود پڑھا جاتا ہے، مسنون جگہیں کون کون سی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم موسٹلی درود پڑھتے ہیں؟ تو آپ ہم لوگوں نارملی کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نماز کے آخری تشہد کے اندر درود پڑھتے ہیں، جو لاسٹ میں آتا ہے نا وہاں پہ درود پڑھتے ہیں۔ ایک وہ جگہ نماز تو میرا خیال ہے کہ ایسی قیام جو کہا جاتا ہے، اسی لیے تو قیام ليلۃ القدر میں قیام بیسٹ عبادت ہے کہ اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، تسبیحات بھی آ جاتی ہیں، قرآن بھی آ جاتا ہے، درود بھی آ جاتا ہے، دعائیں بھی آ جاتی ہیں، ذاتی دعائیں بھی آ جاتی ہیں، مغفرت کی بھی آ جاتی ہیں، استغفار بھی آ جاتا ہے، سب کچھ ہے۔ ہم جو سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، حمد و ثنا سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم سلام پھرنے تک ہم جو ماشاءاللہ ساری عبادتوں کو انکلوڈ کر لیتے ہیں۔ پھر ہم لوگ کہاں پڑھتے ہیں درود؟ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے اندر ہم درود پڑھتے ہیں، یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ پھر کہاں درود پڑھا جاتا ہے؟ اذان سننے کے بعد، دعا مانگنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے کیا کریں گے، اذان سنیں گے، پھر درود پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو درود پڑھتا ہے اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے ہم نے ابھی پہلے بھی پڑھ لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جب جاتے ہیں تو درود سے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، جو ہم وہاں جا کے سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کو کیسے پہنچتا ہے، یہ اس کا تو ایک الگ کانسیپٹ ہے، مگر فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اطلاع دیتے ہیں، مطلع کرتے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جمعہ کے دن جو ہم لوگ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش کرتے ہیں، اور یہ کون سا سارا دن بھی کر سکتے ہیں، اور پھر عصر سے جو ہے نا آگے کی گھڑی جو ہوتی ہے، عصر سے مغرب تک کی ٹائم ہوتا ہے، تو وہاں پہ درود بھیجا جاتا ہے۔ پھر دعا مانگنے سے قبل اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود پڑھنا، دعا قبول ہوتی ہے، یہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ہم جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر مجلس میں درود پڑھنا مسنون ہے، کیونکہ وہ مجلس جس کے اندر اللہ کے نبی پہ درود نہ بھیجا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پہ وبال آتا ہے۔ جہاں مجلسیں، گیدرنگز، پارٹیاں، گیٹ ٹوگیدر، جہاں کٹھے ہو کے 4 لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ درود اللہ کے نبی پہ نہیں بھیجا گیا، تو ایسی مجلس پہ وبال کا باعث بنتی ہے۔ تو کوشش کرنا ہے کہ جیسے ابھی افطار پارٹیاں ہیں، آگے عید پارٹیاں آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کہ ہمارے گیٹ ٹوگیدر ہوں گے،
تو پھر پلٹ نہیں جانا، جہاں پہ ہیں اس کی مزید آگے. مومن کیا ہوتا ہے، اس کا اب پچھلے دن سے اگلا دن اور بہتر ہونا چاہیے، پچھلے سال سے اگلا سال اور بہتر ہونا چاہیے. تو کیا کرنا ہے، اپنی اب مجلسوں میں یہ خوبصورتی پیدا کرنی ہے کہ درود ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. پھر اس کے بعد ہر صبح شام کے اذکار میں ہم لوگ درود پڑھتے ہیں، اور یہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ کی شفاعت اس بندے کو نصیب ہوگی قیامت والے دن. جہاں پہ گردنیں پھنسی ہوں گی نا، یہاں پہ اللہ کے نبی کی شفاعت ہمیں اس دن نصیب ہوگی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، صبح شام کے اذکار، ابھی فجر کے بعد کے اذکار ہوتے ہیں نا اس میں درود پڑھتے ہیں، اور پھر عصر کے بعد کے اذکار ہوتے ہیں اس میں تو ضرور اہتمام کریں، بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ خطبہ کے آغاز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے. واعظ و نصیحت، جیسے ہم لیکچرز دیتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں، کوئی درس و تدریس کی کلاس ہوتی ہے، تو اس میں پہلے درود پڑھنا چاہیے. تعلیم کی مجلسوں میں درود پڑھنا چاہیے. نکاح کے خطبہ کے اندر درود پڑھنا چاہیے. پھر لکھتے ہوئے کوئی بھی تصنیف ہے، تالیف ہے، جو ریٹن کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی درود پڑھنا چاہیے. اور ہر نیکی کا کام کرنے سے پہلے درود پڑھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ اس سے اس کام کے اندر برکت آ جاتی ہے. تو جو بھی ابھی آپ کام کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہوگا، سیکنڈ اللہ کی رحمت آئے گی. تو درود کو دیکھ لیں کہ کتنی ویلیو ہے اس درود کی، جو ہم لوگ ماشاءاللہ تبارک اللہ اپنی زبان پڑھے ہوں گے. الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی میں نئی بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کو، یا آپ لوگوں کے لیے کچھ ہے، مگر یہ اب جب آپ سن لیتے ہیں نا، وہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اس چیز کا. پھر اس کے نا، جب ہمیں فیل ہوتا ہے نا کہ اس سے ہمیں رحمتیں آ رہی ہیں، اس سے درجے بلند ہیں، ہماری دعائیں قبول، تو پھر نا وہ یقین کا عالم بڑھ جاتا ہے. علم کے ساتھ نا یقین بہت ہوتا ہے. علم میں یقین آ جائے تو پھر چیز کا کرنے کا مزہ زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس مقصد کے لیے یہ ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیتے ہیں. غیر مسنون طریقہ ہمارے اندر نا، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے کہ ہم نے پورا دین نا لا علمی کی وجہ سے بگاڑ دیا ہوا ہے. چیزیں پتہ ہیں ہمیں، ہمارے پاس ہیں، مگر اس کی شکل ہم تھوڑی 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 بدلتے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دین میں غیر مسنون جو کام کیے جا رہے ہیں، کہ وہ قیامت والے دن بڑا ہی خسارہ ہونے والا. تو کوشش کریں کہ غلط چیزوں سے اپنی جان کو چھڑائیں، اپنی گردنوں کو چھڑائیں. اللہ کے نبی کے حوض کوثر سے محرومی کا باعث بنے گا اگر ہم لوگ غلط کام، اتنی محنت کریں اور پھر تھک رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ ہم نے کام ہی الٹے کرنا شروع کر دیے. تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جس نے دین میں کوئی بھی ایسی چیز ایجاد کی ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ وہ نیکی ہے، اکثر لوگ نیکی سمجھ کے پتہ نہیں کیا کیا کیے جا رہے ہیں، تو پھر وہ مردود ہے، وہ کام ہی مردود ہے. وہ کام کرنے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جو آپ ساری رات جاگ جا کے الٹے کام کرتے جا رہے ہیں. آئیں جی پتہ نہیں کیا کیا وظیفے بتائی جا رہی ہیں. ابھی میں نے صبح بھی ایک وظیفہ سن رہی تھی، خاتون پتہ نہیں کہتی ہے کہ رزق کے لیے یہ والا وظیفہ کرو اور 40 دن کرنا ہے، اور ایسے اور ایسے. بالکل بھی ایسا کچھ دین لیلۃ القدر کے اندر کا. اچھا، وہ جس نے وظیفہ بتایا اس نے کہا جی زندگی میں، یعنی کہ سال میں 1 دن کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی طرف سے لیلۃ القدر کو ریپلیسمنٹ میں وہ کام بتا دیا وظیفے والا. اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے نا وہی اصل طریقہ ہے. تو اپنے آپ کو اصل پہ رکھے، ورنہ تو ظلم ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں. پھر آتا ہے کہ درود کے وہ الفاظ، ورڈز بھی جو درود کے اندر نا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتے. درود انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے جو ایڈمن ہیں وہ شیئر بھی کر رہے ہوں گے. درود کے جو الفاظ ہیں، اور یہ جو ہے نا جو مسنون ہے نا صرف وہی پڑھنا ہے، اسی کے ساتھ ثواب بھی ملتا ہے، اور جو آپ نے سکھائے وہی ہیں. اب یہ ہم نے کون سے نکال دیے ہیں، آپ نے جو نہیں سکھائے. درود تنجینہ، درود لکھی، درود پتہ نہیں مقدس، درود اکبر، درود ماہی، درود پتہ نہیں کیا تنجینہ وغیرہ 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 وغیرہ. تو اس ٹائپ کے کوئی درود اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے. تو احتیاط کریں کہ بیٹھے ہوئے لے کے درود تنجینہ کو، بیٹھے ہوئے لے کے پتہ نہیں کیا کیا لے کے بیٹھے ہوئے. تو مسنون جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اب سلام کا مسنون طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں وہ تو سب کو آتی ہوگی. ریمائنڈر کے طور پہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول، جو آپ لوگوں کو آتا ہے الحمدللہ. ایک یہ ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے. اب سلام کا ایک اور طریقہ بھی ہے. درود ایک الگ چیز ہوتی ہے، سلام ایک الگ. سلام کہاں کہاں کرتے ہیں، جب مسجد میں جاتے ہیں نا، آپ لوگوں کے جتنے بھی بھائی ہیں، بچے ہیں، ان کو ضرور آج ہی پوچھیں کہ آپ سلام کیسے کرتے ہو مسجد میں جاتے ہوئے. تو اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ ان سے روایت کی جاتی ہے کہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ
اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. ٹھیک ہے، یہ ہمارے جاتے ہوئے سیم اسی طریقے سے ورڈ کو لاسٹ میں صرف چینج کرنا ہے. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. بس اتنا سا فضلک کو چینج کرنا ہے، باقی سارا سیم سیم ہے. تو آپ نے اپنے بچوں سے اور خود بھی ضرور اس کو پریکٹس کروانی ہے. یہی ہے دعویٰ، یہی ہمارا جو دین آگے تک پہنچانا ہے تاکہ لوگوں میں خیر پہنچے. جی انشاءاللہ یہ شیئر کر دیں. ٹھیک ہے، پھر آگے آتا ہے اللہ کے نبی کی جو ماشاءاللہ اگر کوئی عمرے پہ جا رہا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی قبر پہ مبارک پہ جا کے یہ سلام کا طریقہ، ایک یہ بھی سلام ہوتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور یہ جو سلام ہے یہ فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں. اچھا یہ نا ہم اب دماغ میں آ رہا ہے اور لوگوں کو آتا ہی ہے، اس میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ سلام کیسے پہنچتا ہے. تو لوگ سلام کرتے وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی ڈائریکٹ سن رہے ہیں، تو ایسی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے ہوتے ہیں جو سارے علاقے میں گھومتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں، اور میری امت کی طرف سے بھیجا گیا سلام مجھ پر پہنچاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ سلام کو پہنچا. جیسے ہم لوگ یہاں پہ نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارا نیکی کا کام کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اٹھا کے، ہماری دعائیں کون اٹھا کے لے کے جاتا ہے؟ فرشتے. ہمارا سلام کون اٹھا کے لے کے جاتا ہے؟ فرشتے. ہم اپنے پیرنٹس کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ کون لے کے جاتے ہیں؟ فرشتے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو سارا کام ہے نا اس طرح کے، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ لے کے جاتے ہیں. برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے نا، یہ جو قبر کی زندگی ہوتی ہے، جو روح جو ابھی ویٹنگ ایریا میں ہوتی ہے، اس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانے والے کچھ فرشتے جو ہوتے ہیں نا، ان کو یہ کام دیا جاتا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، واللہ اعلم. ٹھیک ہے، ہمیں غائب کی باتوں میں زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے نبی پہ سلام بھیجنا ہے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا. ہمارا کام کیا؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کو عبادت کہتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. اور کیسے پہنچتا ہے یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے، ہم فرشتوں کی ڈیوٹی، فرشتوں کے کاموں میں اپنے کام نہ، کہتے ہیں نا دوسروں کے کاموں میں نہ انوالو ہو، اپنا کام کریں. ہمیں جو دیا گیا نا کام وہ یہ ہے کہ ہم نے درود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی تک پہنچانا ہے. اور یہ اس عقیدے میں رہنا ہے کہ فرشتے ہیں جو وہاں تک سلام لے کے جاتے ہیں، اللہ کے نبی نہیں سنتے، ان تک سلام پہنچایا جاتا ہے. اور پھر سلام کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ مسنون سلام انشاءاللہ. اچھا ابھی سمپل سا سارے کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی درود کون سے ہوں، کون سا سلام ہو، جو کچھ تو بول دی ہیں ہم نے. کچھ درود شریف جو ہمیں مسنون ملتے ہیں 6-7 ہیں، چیٹ باکس میں آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو رہے ہوں گے الحمدللہ. اس کے ساتھ ایک ایپ ہے جو دعائیں، جس کو اردو میں دعائیں لکھا ہوا ہے، شاکنگ پنک کلر کی ہے. اگر آپ سب ہمارے گروپ کے اندر ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں پہ شیئر ایپ کر دیں گی انشاءاللہ، جو ہماری ایڈمن ہے وہ شیئر کر دیں گی. اس کے اندر ماشاءاللہ تبارک اللہ اتنی خوبصورت چیز ہے. اللہ کی حمد و ثنا، استغفار والدین کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، اور توحید کے لیے، ہر طریقے کی جو دعائیں ہم لوگ ریسرچ کر کر کے ڈھونڈتے ہیں نا، وہ ساری کمپائل کر کے اس میں ڈال دی گئی. اس کے اندر درود سارے ڈال دیے گئے ہیں. تو چند ایک درود ہیں جو ہم لوگ اپنی احتیاط کے لیے پڑھ لیتے ہیں. درود ابراہیمی آپ سب کو آتا ہی ہے الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ سب ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اجر ملے. ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا آتا ہے اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ دوسرا درود ہے، ازواجہ کے ورڈ کے ساتھ آتا ہے، یہ بھی آپ کو مل جائے گا. تیسرا آتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک اور درود آتا ہے
اللہم صلی علی محمدin عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمدin وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. یہ سارے اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو، یہ سارے ساتھ ساتھ آپ آمین کہتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور للیلۃ القدر نصیب فرمائے. اور اس درود کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے جتنی زیادہ عبادتیں کریں اس درود کو اپنے جو دعاؤں کے ساتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہم نے جگہ بتائی ہیں اس کے ساتھ بھی کرنا ہے. اور للیلۃ القدر میں آپ لوگوں نے جو بھی عبادتیں کریں اس کے اندر درود کو ضرور ایڈ کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، اس کے ساتھ ہی آپ لوگ اپنا شیئر کریں کہ آپ لوگ، میں اب آپ کا مائک انمیوٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی، یہ جو دن گزرے ہیں ہم لوگوں کا، جو کھڑے ہوتے ہیں قیام کرتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے قبول فرمائے. زبانیں جو تر ہو رہی ہیں درود شریف کے ساتھ یا باقی چیزوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وہ جو پیاس ہے قیامت کی پیاس سے اس سے محفوظ رکھے. جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کی تھکاوٹ سے اس کو محفوظ رکھے. جی آصفیہ. میرا سلام کب بھیج سلام بھیجنے کا وقت ایسا کوئی مخصوص ہے، یا ہم جب جیسا درود پڑھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ سلام بھی بھیجتے جائیں؟ درود کے اندر ہی سلام ہے نا اللہ کے نبی پہ. ابھی ہم نے وہ جو جگہیں بتائی ہیں کہ کس کس ٹائم پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے، تو وہ ساری ہی درود و سلام دونوں ہی ہیں اس کے اندر آتے ہیں. ہم جو درود ابراہیمی میں سلام بھی ہے آپ کہہ رہی ہیں؟ سلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلو کا مطلب جی رحمت بھی ہے، دعا بھی ہے، برکت بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہے نا. جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فی. جی، اور کسی کا کوئی کویسچن، کوئی ڈاؤٹ؟ چلے الحمدللہ. اچھا ابھی آپ لوگ سب بتائیں کہ اس کے بعد آپ لوگوں کا کیا پلان ہے، کیسے کیسے آپ ابھی نیکسٹ، پہلے کیا کیا، پہلے جو ہمارا جو مڈ نائٹ گزر چکی ہے اس میں سب نے کیسے کیسے تیاری کی اور کیا اہتمام کیا، کچھ شیئر کریں اب اپنی ایکٹیویٹی. للیلۃ القدر کی رات کو آپ نے کیسے سپینڈ کیا؟ ہینڈ ریز کریں کائنڈلی تاکہ آپ سارے بولیں گے تو پھر وہ پوری ڈسٹربنس آئے گی، ٹھیک ہے. جی آصفیہ. جی میم. جی کیسے آپ نے کیا قیام اللیل میں کیا کیا عبادتوں میں کیا ٹاپ پہ رکھا اور کیسے کیا؟ مغرب کی وضو کی 2 رکعت تحت الوضو پڑھا، پھر ہوں مغرب فرض جو نمازیں پڑھی اس میں لمبے ہوں سجدے، لمبے رکوع، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، وہ زیادہ پڑھا. ہوں پھر مغرب کے بعد ذکر کرتی رہی. پھر عشاء بھی میں نے ویسے ہی وضو کیا اور تحت الوضو پڑھا، پھر لمبا قیام کیا ہوں عشاء میں، اور پھر قرآن پڑھی میں نے. پھر یہ کلاس سٹارٹ ہو گئی. ہوں اب 1 بجے کے بعد قیام اللیل کے، مطلب یہ کلاس ختم ہونے کے بعد 2 گھنٹے قیام اللیل کے لیے ٹھہروں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. جی اقرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک پوچھنا تھا درود سے ریلیٹڈ کہ ہوں جیسے اگر ہم درود پاک کی کثرت کرتے ہیں مطلب اپنی ہوں ڈیلی روٹین میں، ہوں جیسے تسبیح کے طور پہ پڑھتے ہیں، یا اس ہوں میں ہم جسٹ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف جی اتنا پڑھنا بھی ٹھیک ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں بالکل. یہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، سب سے چھوٹے 2 ہیں، یہ بھی ہے اور ایک یہ بھی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اوکے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اور اب بارک اللہ. باقی قیام اللیل سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اتنے اچھے ماشاءاللہ ریمائنڈرز ہیں ہمیں ڈیلی بیسس پہ، کیا ہوں مطلب مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ہر گھنٹے کے بعد اور کچھ ہوں ٹائم کے بعد آتے ہیں، تو وہ اتنا موٹیویٹ رہتے ہیں ہم لوگ
सब। हम्म और मतलब मेरी बेटी भी छोटी है, अभी 6-7 साल हम्म की है, तो हम्म वो भी कहती है मम्मा आपका होमवर्क आ रहा है कोई, मम्मा हम्म, आपका क्या आ रहा है, आपने अब जागना ऐसा है क्या? मतलब एक वो घर का माहौल ही उस तरह से बन गया हुआ है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पढ़ना है, ये है। तो एक आप पूरी टीम के लिए दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला आप सबको आमीन जज़ाए खैर अता आमीन फरमाए, जो आमीन। इतना अच्छा मतलब हम सबको लेके चल रहे हैं साथ-साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस अभी जैसे जो छोटी छोटी जज़ाकल्लाह। छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन, आमीन, अल्लाह जज़ाकल्लाह ताला आमीन। आप सबका जो है ना, जो क़याम कर रहे हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं, जो भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी तिलावत जो है आसमानों तक पहुंचाए, इसकी किरत। और जो क़याम है अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए। सजदों में अल्लाह ताला का जो है आजिज़ी और खुशी और खुजू मिले, अल्लाह का कुर्ब मिले। और जितनी भी सिस्टर्स के जो दिल में दुआएं हैं, अल्लाह ताला सब की कबूल और मकबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत दिन है। अल्लाह ताला हम सबको इसके साथ जो दुआओं के ख़ास तौर पे हम लोग जो दुआ कर रहे हैं उसमें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और इखलास के लिए, हिदायत के लिए अल्लाह ताला हमें हिदायत भी दे। अल्लाह ताला हमें अपना इखलास नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला ईमान नसीब फरमा दे। और अल्लाह ताला हमें दुआओं की रूह नसीब फरमा दे। हम दुआओं को अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बना दे और अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए। ये इतनी बड़ी दुआ है जो अल्लाह ताला से हम मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान का नूर नसीब फरमाए और हमारी जिंदगियों में कुरान जो है ना शामिल हो जाए और क़यामत वाले दिन ये कुरान जो है हमारे लिए शफात का बाइस बने। आमीन। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जन्नत में जाने वाले वो जो सारे काम हैं अल्लाह ताला वो हमसे करवा दे। हमारी कोशिशें ऐसी हों जो सही हों, सुन्नत के मुताबिक हों, जो अल्लाह को पसंद आ जाए। कहीं हमारी वो भटकी हुई कोशिशें ना हो। अल्लाह ताला वो सारी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे पूरे दीन पे जो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये हम आधा टूटा फूटा दीन ना लेके इस दुनिया से जाएं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम ईमान के साथ, सलामती के साथ इस दीन पे पूरे के पूरे अमल कर सकें। आप लोगों में से भी मैं मौका देती हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये दुआओं का टाइम होता है और इस टाइम दुआएं कबूल होती हैं और हम मजलिस में फरिश्ते दुआएं लेते हैं। तो मैं सबको कहती हूँ जो भी इस टाइम दुआ करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। आप अपने माइक को अनम्यूट करके दुआ कर सकते हैं। तो कोई हिस्सा डालना चाहता है ये दुआओं का, हम चाहते हैं कि ये लास्ट मोमेंट पे हम जरूर एक दूसरे की दुआओं को सुने और सारी सिस्टर उसके साथ आमीन करें। अगर कोई शेयर करना चाहता है तो जरूर, कोई भी अपने दिल की दुआ यहाँ पे करना चाह रहा है तो आगे बढ़ के। जी कोई भी दुआ कर सकते हैं जो आपका दिल कर रहा है। इसमें क्या सोच रहे हैं कि दुआ, ये तो हम बैठे ही दुआ करने के लिए और ये अल्लाह ताला से कबूलियत के लिए मांग रहे हैं। तो कुछ भी मांग ले। ये तो कहते हैं ऐसी मजलिसों में अल्लाह से मांगना चाहिए। सबसे पहले तो अल्लाह की मोहब्बत मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व मा युहिब्बुका वल अमल लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका। अल्लाह ताला तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, ऐसे काम दे दे जिससे तेरी मोहब्बत नसीब हो जाए। अल्लाह ताला ऐसे साथी दे दे जो तेरी तरफ मुझे करीब लाने में मददगार साबित हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब से जो मुसीबतें, मुश्किलें मुसलमानों पे आई हैं, उम्मत मुसलमा पे आई हैं, वो अल्लाह ताला हम सब से दूर फरमा दे। और अल्लाह ताला से दुआ करके हम कभी मायूस नहीं होते। अल्लाह ताला हम सब की ज़ुबानों को जो है ना, वो जो अल्फाज हैं हल्के होते हैं ज़ुबानों के ऊपर, तेरे मिज़ान में भारी है, हमारी ज़ुबानों पे वो जारी कर दे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे कि हम नेकियां कमा सकें, तुझे राज़ी कर सकें। और सबसे बढ़ के अपने आप को ना एक चीज़, ये एहसास है हमारे अंदर पैदा हो जाए कि शुक्रगुजारी का, कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। और सबसे बड़ी हम इतना प्राउड फील करते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हमें लैलतुल कदर दी है। माशाल्लाह तबारा हम उम्मत मुसलमान को, हम उम्मत मुसलमान है इस वजह से ये भी शुक्र अदा करना, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे उम्मत मोहम्मदिया में से उठाया है। और लैलतुल कदर तुमने इतनी प्यारी रात दे दी है कि बस ये तुम इस रात को इबादत कर तो तुझे सारी इतने सालों की इबादत का रिवॉर्ड मिला, किसी और उम्मत को नहीं मिला है। हम इस चीज का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें कुरान नसीब, देखिए हम वो उम्मती हैं जिसको कुरान दिया गया, हम कुरान वाले हैं। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तूने हमें कुरान दिए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें नमाजें दी हैं। मेराज के मौका पे ऊपर जो तोहफा अल्लाह ने दिया था ना, वो तोहफा हमें मिला है। हम कितनी बड़ी ऑनर के साथ ये जो कयाम करते हैं ना, इसका शुक्र अदा करें जो हम नमाजें पढ़ते हैं।
یہ قرآن کا شکر ادا کریں. یہ سارے تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے یہ راتوں کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے تو شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے. اب سوچیں کہ نوح علیہ السلام قیامت والے دن جب اپنی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے اس کی امت کے بارے میں, تو وہ ساری امت کہے گی, انکار کر دے گی, کہے گی کہ نہیں انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا تھا. تو وہ نوح علیہ السلام وہ حیران ہو جائیں گے. پھر وہ کیا کہیں گے کہ کس سے پوچھو گواہی کے لیے؟ ہم سے پوچھو, امت محمدیہ سے پوچھو, ان سے پوچھو کہ یہ میں نے پیغام دیا تھا. ہم کیسے کہیں گے؟ ہم قرآن جو پڑھتے تھے. قیامت والے دن ہم کتنی ویلیو رکھتے ہوں گے کہ ہم قرآن والے اس دن ساری امتوں کے اوپر ٹاپ کے اوپر ہوں گے, اور ہم کہیں گے ہاں جی اس نبی نے یہ کیا تھا, اس نبی. ہم جو قرآن ماشاء اللہ قرآن کا دور کر رہے ہیں اس میں کہ سب یہ ریوارڈ حاصل ہے, ہمیں یہ آنر حاصل ہے کہ ہم جو مسلمان جو ہیں ہم ساری امتوں کے اوپر گواہیاں دیں گے. ہماری اتنی ویلیو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں, مگر ہم خود اپنی ویلیو کو پہچانیں گے تو ہوگا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ساری جیسے حشر کے میدان میں ہوں گے تو ساری امتوں کے 2 حصے کر دیے جائیں گے. ایسے جیسے راستہ نہیں بنا دیتے سمندر میں سے, جیسے راستہ کر کے تو سینٹر میں سے نکالا جاتا ہے, یا پہاڑوں میں سے سڑک کو نکالا, تو 2 ساری امتوں کو ہٹا کے بیچ میں سے امت محمدیہ چلتی ہوئی آگے آئے گی, اور آگے آ کے سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا. اور جنت میں سب سے پہلے سب سے آخر میں ہم آئے تھے, اور سب سے پہلے جنت میں ہم جائیں گے. اور سب سے زیادہ اگر جنت میں کہتے ہیں نا کہ 1/3 اگر کوئی ہوگا تو وہ امت محمدیہ ہوں گے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ ہم کہاں پہ کھڑے. اللہ کے نبی کی امتی ہونے کا کتنا بڑا ریوارڈ ہے ہمارے پاس. اور پھر کیوں نہ ہم درود بھیجیں اس نبی کے اوپر جس کی رحمت ہی رحمت ہے ہمارے اوپر, جس کی سنتیں لے کے آج ہم باقی امتوں سے آگے ہوں گے ہر میدان کے اندر, اگر ہم وہ سنتوں پہ عمل کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمیں اس احساس کو, اس قرآن کی ویلیو کو, اس لیلۃ القدر کی ویلیو کو, یہ کہ یہ ہمیں تحفہ ملا ہے کہ ہم اس دن کی نیکی کر کے تو کتنا بڑا ریوارڈ حاصل کر رہے ہیں. یہ کسی امت کو نہیں ملا تھا جو ہمیں یہ نصیب ہو گیا کہ ہماری نیکیاں ایک رات کی نیکی ہمیں کتنی بڑے درجوں تک پہنچا دے گی. سارے گناہ معاف, اتنے سال کی عبادتوں کے برابر صدقہ, اتنے سال کی عبادتوں کے مطابق ہمارا قیام, اتنے سال کی عبادتوں کے مطابق سارا ملٹیپل ہو جانا ہے. کتنے ٹائم ملٹیپل ہو جانی ہے ہماری یہ عبادت جو آج ہم رات کو یہ جو کچھ گھنٹوں کے ہیں, اور 10 days بھی لے لیں, چلیں 10 days کو بھی لے لیں تو بھی کیا ویلیو. الحمدللہ الحمدللہ, اس کا شکر ادا کریں, اپنی نمازوں میں بار بار شکر ادا کریں, سجدے کریں, یا اللہ تو نے مجھے سجدے نصیب کیا الحمدللہ, کہ میں تھک بھی رہی ہوں. یہ جو ابھی تک ہم جاگ رہے ہیں نا, یہ کوئی جاگنا نہیں ہے. 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہونا ہے ایک دن, تو اس دن کے لیے یہ کچھ بھی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, لیلۃ القدر نصیب ہو گیا, تو پھر وہ کہتے ہیں نا پار لگ جانی ہے نہیں. الحمدللہ. جی سمینا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, آپ نے اتنی پیاری دعائیں کر دی, اور الحمدللہ ہم سب کی یقیناً یہ سب دعائیں ہیں. ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ چیزیں قبول کرے اور ہمارے آمین. معاملات کو آسان فرمائے. اور دوسری چیز یہ کہ سب سے ضروری چیز جو اس وقت ہم سب کو اس کی ضرورت ہے وہ ہے دین میں ثابت قدمی کی دعا. صحیح, بالکل اللہ تعالیٰ ہم ایسے. سب کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز پہ قائم رکھے. آمین تو آمین. بس اسی دعا کو لے کے میں بھی یہی کرنا چاہ رہی تھی, تو میں چلے ہم مل کے کر لیتے ہیں. جی بالکل بالکل کریں. میں تو بالکل چاہتی ہوں کہ آپ سب ہم تو ایک دوسرے کو موقع دیں دعاؤں کا, اور سب آمین کہیں. جی سمینا کریں. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر آمین والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک آمین وعزائم مغفرتک واسألک آمین شکر نعمتک آمین وحسن آمین عبادتک آمین واسألک قلبا سلیما ولسانا صدقا واسألک من
خیر ما تعلم آمین اعوذ بک من شر ما تعلم آمین واستغفرک ما تعلم انک انت علام الغیوب. آمین آمین. اے آمین اللہ بے شک ہم تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتے ہیں. آمین اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتے ہیں. آمین اے اللہ ہم تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتے ہیں. آمین اے اللہ ہم تجھ سے سلامت دل اور سچی زبان کا سوال کرتے ہیں. اے آمین اللہ ہم تجھ سے ہر اس بلائی کا سوال کرتے ہیں جسے تو جانتا ہے. آمین اے اللہ ہر اس بھلائی کا سوال جسے تو جانتا ہے. آمین اے اللہ ہر اس برائی سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس کا تجھے علم. آمین اے مالک ہر اس برائی سے پناہ میں مانگتے ہیں جو تیرے علم میں ہے آمین اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش کا سوال جو آمین تیرے علم میں ہے. آمین اللہ ان تمام گناہوں کی بخشش کا سوال جو تیرے علم میں ہے. اے اللہ بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے. آمین اے اللہ ہم سب کے معاملات کو آسان فرما. آمین اللہ ہم سب کے معاملات کو آسان فرما. اللہ اس رات میں اللہ جو خیر ہے وہ ہم سب کو عطا فرما. آمین اللہ شر سے دور رکھ. آمین اللہ رحمتوں کے خزانے ہم سب پہ کھول. آمین تمام امت مسلمہ پہ. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. آمین اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما. ہمیں بخش دے. یقیناً تو ہر چیز پر قادر. یا رب العالمین تیرے مہینوں میں سے پیارا مہینہ رمضان المبارک ہم پر سایہ افغن ہے. یا رب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ پورے سال کی راتوں میں سب سے اچھی راتوں میں سے ایک رات ہے. اللہ ان راتوں کی فضیلت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کی عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ ہم اجر کثیر کی امید کر آمین کہ اللہ زیادہ سے زیادہ ثواب کے حریص ہے. اللہ ہمیں نصیب کر. آمین اللہ ان خوبصورت راتوں میں قیام کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق بخش دے. آمین یا رب تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ آئندہ زندگی میں بھی پورے روزے رکھنے کی توفیق بخشنا مالک. آمین آمین اے رب ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا تھا لوگوں کو ہدایت کرنے والا. یا اللہ ہمیں بھی ہدایت دیتے. آمین یا اللہ ہمارے ازواج ہمارے بچوں اور بچوں کی نسلوں اور ان کے ازواج تک کو رائے ہدایت پر چلنے کی توفیق دیتے. آمین اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما. ہر قسم کے حرام سے آشنا کر. آمین اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین برکتوں سے نواز دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری ساری صلاحیتیں تیری راہ میں خرچ ہوں ایسی کہ تو ان میں اضافہ ہی اضافہ کرتا رہے. اسے بھرپور مال و دولت سے نواز کے ہم دن اور رات تیری راہ میں خرچ کریں. یا اللہ تو راضی ہو جا. ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. آمين يا رب العالمين. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر سمینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ساتھ غزہ کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت اور شفقت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، غائب سے ان کی مدد کرے، ان بچوں کی مدد کرے، ان عورتوں کی مدد کرے، امت مسلمہ کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل میں جذبے پیدا کر دے. وہ ایمانی جو طاقت ہے وہ مسلمانوں کے دل میں پیدا کر دے. وہ شہادت کا شوق پیدا کر دے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ہمیں موت کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک آپس میں محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہم مسلمان غالب آ جائیں. اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد آئے. آمین. جتنے بھی سسٹرز ہیں کوشش کریں کہ غزہ کے لیے جو کر سکتے ہیں کم از کم ان دنوں میں دعاؤں کی کثرت کریں. ایک بچی نے کہا کہ ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے مدد کی، نہ کھانے کی نہ پانی کی. ہم یہاں مٹی کھا سکتے ہیں. ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں شہادت چاہیے. وہ شہادت کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ ساری دنیا کے مسلمان خود غرض ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. وہ ہمارے لیے آزمائش بن چکے ہیں. تو دعا کریں کہ ہم جو شاید دعاؤں سے تقدیر بدل جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. جی تسمیہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر میں بھی غزہ کے لیے دعا کرنا چاہتی تھی. اللہ تعالیٰ ان تمام بھائی بہنوں کی، چھوٹے معصوم بچوں کی مدد فرمائے. آمین اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہے وہ بچے. یا اللہ ان کی معصوم بچوں کی پریشانی دور فرمائے. اللہ آمین آمین یا اللہ تمام مسلمانوں کو ایک کر دے. اللہ یہ فکروں میں جو بھٹے ہیں اللہ ہم تمام کو ایک کر دے. اللہ آمین آمین یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم تمام کی گناہوں کو بخش دے. اللہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا آمین اللہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. یا اللہ قبر آمین کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اللہ یا اللہ دنیا میں بھٹک چکے ہیں. اللہ یا اللہ ہم دنیا کے کاموں میں بھٹک چکے ہیں. اللہ ہم سے دین کے کام لے. اللہ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ہم تمام کی گناہوں کو بخش دے. اللہ آمین یا اللہ ہمارے والدین کو ہم پر سلامت رکھے. اللہ ان کی گناہوں کو بخش دے. اللہ یا اللہ ان کو اچھی صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تمام سے راضی ہو. اللہ یا اللہ ہم سے گناہوں سے بچا ہم تمام کو. یا اللہ آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم إني أسألك الجنة. اللهم إني أسألك الجنة. اللهم إني أسألك الجنة. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمین یا رب العالمین. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا 1 hour کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ 1 گھنٹہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لمحے کو لکھ لے، مقبول اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، اس وقت میں برکت دے. اور انشاءاللہ جن سسٹر نے دعا کی ہے وہ سب کی دعا ہے، سب کے دل کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو فرشتے اٹھا کے لے کے جائے، قبول کریں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. کل اسی ٹائم پہ پھر ہم لوگ آئیں گے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ. ہم یہ جو قیام جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ساتھ اس کو اوپر پہنچانے کی کوشش کریں گے. فرشتے ہمارے مددگار ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا آنا بیٹھنا سننا قبول کر لے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.